السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ایک بہت پرانے بچپن کے ٹیچر کا کال آیا۔ میں شاید جب فرسٹ یا سیکنڈ کلاس میں تھا تو اس ٹائم جو میرے فیوریٹ ٹیچرز تھے ان میں سے وہ ایک تھے۔ کافی سالوں کے بعد کال آیا، کہنے لگے معاویہ خیریت ہے؟ میں نے کہا الحمدللہ، اور میں نے پہچان لیا تو بڑا خوش ہوا۔ کہنے لگے پہچان گئے؟ میں نے کہا آپ کو بھلا سر کیسے بھول سکتے ہیں، آپ تو ہمارے فیوریٹ ٹیچرز میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے ایک مسئلے کے سلسلے میں مجھ سے گفتگو کی، اور وہ مسئلہ ایسا تھا کہ مجھے لگا کہ آپ لوگوں سے یہ باتیں میں شیئر کروں، کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے جو زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں آ کے ہمیں فیس کرنا پڑ جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ مان لیجئے آپ کی لائف بہت اچھی چل رہی تھی، پیسے کا ہی مسئلہ ہوتا ہے عام طور پر ہم لوگوں کا، پیسہ ویسا سب بڑھیا چل رہا تھا، کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، چلتے چلتے اچانک سے کاروبار ڈاؤن ہو گیا۔ قرضہ ورضہ لے لا کے ادھر ادھر سے پیسے اکٹھے کر کے ہم نے دوبارہ سے اس کاروبار میں جان ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ناکام۔ پھر دوبارہ سے پیسے ویسے لے کے ادھر سے جگاڑ کر کے کیسے دوسرا کام شروع کیا یا اسی کام کو مضبوط کرنے کی کوشش کی، لیکن ناکام۔ سالوں گزر جاتی ہیں، ناکامی ہاتھ لگتی ہے، یہاں تک کہ اتنی دفعہ ہم ناکام ہوتے ہیں اور اتنے قرضے میں ڈوب جاتے ہیں، اتنی الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی، منفی باتیں ہمارے مائنڈ میں آنے لگتی ہیں۔ پھر ہم کوئی بھی چیز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ غلط چیزیں مائنڈ میں آتی ہیں کہ یار یہ بھی فلاپ ہو جائے گا، یہ بھی فلاپ ہو جائے گا، اور ہوتا بھی یہی ہے کہ وہ بھی فلاپ ہو جاتا ہے۔ یہی ان کا مسئلہ تھا کہ بہت ساری چیزوں میں انہوں نے کوشش کی، لیکن ویسی کامیابی نہیں ملی جیسے ملنا چاہیے تھی، بلکہ جو مائنڈ میں غلط چیزیں آ رہی ہیں وہی کچھ دنوں کے بعد کوئی کام شروع کیا تو وہی غلط چیزیں سامنے آ جاتی تھیں۔ ناکامی، قرضہ، یہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب ہم نے جو ہے نا ایک مولانا صاحب کو بھی دکھایا، تو جیسے ہی انہوں نے یہ بولا تو میں نے ان کو بیچ میں نے کہا سر معذرت چاہتا ہوں، آپ کو بیچ میں روک رہا ہوں، آپ نے جن مولانا کو بھی دکھایا ہوگا تو انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ آپ کے کاروبار پر کسی نے بندش لگا دی ہے، آپ کے گھر کو چیک کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی ہوتا ہی نہیں ہوتا کہ جیسے ہی ہم اس طرح کی پرابلم کو فیس کرتے ہیں کسی کے ذریعے یا ہمارے ٹچ میں کوئی ہوتا ہے، تو ہم کوئی تعویذ والے مولانا کے پاس جب پہنچتے ہیں تو وہ فوراً یہ کہتے ہیں کہ آپ کے گھر پر بندش ہے، آپ کے کاروبار پر بندش ہے، آپ کے گھر کو چیک کرنا پڑے گا، دھول مٹی لے کے آؤ، صبح کی جھاڑو کی مٹی لے کے آؤ تو چیک کریں گے۔ پھر ایک لمبا پروسیس چلتا ہے۔ میں نے تو لوگوں کو 7 کنوؤں کا پانی جمع کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک ہمارے شہر کے پاس ہی شکوہ آباد ایک جگہ ہے، تو میں وہاں جا رہا تھا، راستے میں ایک جگہ نماز پڑھنے کے لیے رکا تو ایک صاحب بوتل لیے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگے مفتی صاحب وہ 7 کنوؤں کا پانی جمع کر رہا ہوں کیونکہ میرا علاج چل رہا ہے، تو 7 کنوؤں کا پانی کی ضرورت اس میں ہے، تو 3-4 کنوؤں کا پانی مل گیا ہے، کسی نے بتایا تھا ایک کنواں یہاں پہ بھی ہے تو اس کا پانی جمع کرنے آیا ہوں۔ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ تو ایسے لوگ 7 کنوؤں کا پانی جمع کر رہے ہوتے ہیں، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ ایسے جائیں گے کہیں بھی تو اکثر لوگ آپ کو ایسے ہی ملیں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل اکثر لوگوں کی جو تعداد ہے وہ خراب ہے، اچھائی بہت کم رہ گئی ہے، اچھے لوگ بہت کم رہ گئے ہیں، برائی بڑھ گئی ہے اور برے لوگ زیادہ ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیے اچھے ڈاکٹرز نہ کے برابر ہیں، اچھے ٹیچرز نہ کے برابر ہیں۔ اچھے رشتے کیوں نہیں ملتے؟ کیونکہ اچھے لوگ کم رہ گئے ہیں، برے لوگ زیادہ ہیں، لالچی لوگوں کی تعداد زیادہ ہو چکی ہے نا، ہرس زیادہ لوگوں میں آ چکی ہے۔ اچھے علماء کی تعداد بھی بہت کم ہے، علماء تو آپ کو بہت ملیں گے، لیکن صحیح علم رکھنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کو بتانے والے صحیح علماء بہت کم ہیں۔ اسی لیے تو دیکھیں کتنے فرقے پھیلے ہوئے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں آپ لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی سچویشن سے اگر آپ جوجھ رہے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تعویذ تو بالکل لانے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں بالکل۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے رزق دیتا ہے اور بے حساب دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں
ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ بے شک اللہ ہی ہے جو رزاق ہے۔ آپ کو جتنا رزق ملنا ہے اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ آپ کے مقدر کو پکڑے بیٹھا ہے۔ وہ آپ کو چاہے تو پل میں بادشاہ بنا دے، وہ پل میں چاہے تو بادشاہ کو فقیر بنا دے۔ تو گھبرانے کی تو بالکل ضرورت نہیں ہے۔ حالات ہیں یہ، زندگی میں آزمائش کے طریقے اللہ تعالیٰ کے بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی اللہ نعمتیں دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ تکلیفیں دے کر آزماتا ہے۔ آپ یہ یاد رکھو کہ ہم اس زندگی میں آزمائے جا رہے ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے پیسے مل رہے تھے، مال و دولت کے ڈھیر لگے ہوئے تھے ہمارے پاس، شکر کرو آپ شکر کرو، کیونکہ اللہ آپ کو نعمتیں دے کے آزما رہا ہے کہ میرا بندہ میرا شکر کرتا ہے نہیں کرتا۔ اب کاروبار ختم ہو گیا تو گھبرانا نہیں ہے، اللہ کی رسی کو نہیں چھوڑنا ہے، ادھر ادھر ٹرن نہیں لینا ہے، سیدھے راستے پہ چلنا ہے۔ اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ صبر کرنے کے بعد اللہ سے مانگنا، گڑ گڑا کے مانگنا۔ میں نے ان سے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب تھوڑا گھر میں بھی ایک دو چیزیں عجیب لگتی ہیں، جیسے کہ چھپکلی ہے، کچھ ادھر ادھر کی چیزیں بھی ایسی انہوں نے بولی۔ آپ لوگوں کو بھی ایسا ہوتا ہوگا کہ یار چھپکلی ایک آ رہی ہے، یوں جا رہی ہے۔ بالکل ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اس چھپکلی کے اندر جن ہے بھی نا، شیطان ہے بھی اس اگر چھپکلی کے اندر یا بلی کے اندر، تو آپ یہ یاد رکھو کہ جنوں کی اور شیطانوں کی ایک خاص عادت ہوتی ہے، آپ کہہ سکتے ہو کہ ان کی فطرت ہوتی ہے۔ جتنا آپ گھبراؤ گے وہ آپ کی گھبراہٹ کو بڑھانے کی کوشش کریں گے، اور جتنا آپ بہادر بنو گے، جتنا آپ یہ سوچو گے کہ نہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، تو اتنی آپ کی ایک گھبراہٹ کے اور ڈر کی کیفیت ختم ہوگی۔ شیطانی اثر آپ کے اوپر اتنا ہی زیادہ اثر کرے گا جتنا آپ اس سے ڈرو گے، اور جتنا آپ اس سے نہیں ڈرو گے وہ شیطانی اثر ختم ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ جادوگروں نے جب رسی کو ڈالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے ڈرے، فطرت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ تم اپنے عصا کو آگے پھینکو، ڈرو مت، گھبراؤ مت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ یقین آیا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، انہوں نے اپنے عصا کو ڈالا تو سارے جادوگروں کا جو جادو تھا وہ ڈھیر ہو گیا۔ تو گھبرانا نہیں ہے، کرنا کیا ہے؟ روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ کر، اور اسی مقصد کے لیے، مان لیجیے آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، مان لیجیے آپ کے اوپر کا قرضہ نہیں ختم ہو رہا، مان لیجیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی اثر ہے، آپ کو لگتا ہے کہ گھر میں یار کوئی حاسدین کی نظر لگی ہوئی ہے، کوئی حسد کرنے والا حسد رکھے ہوئے وہ بیٹھا ہے، وہ کچھ کر رہا ہے ٹیڑھا میڑھا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیے آپ، اور اسی مقصد کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اور 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 5 منٹ یا جتنا آپ کی طبیعت لگے اللہ سے اس پرابلم کا سولوشن مانگنا ہے۔ دعا یہ سب سے بڑا عمل ہو گیا، درود شریف یہ سب سے بڑی پاور ہے۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ جو شخص 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی 100 پریشانیاں دور فرماتا ہے، 70 آخرت کی، 30 دنیا کی۔ 30 پرابلم تو پورے دن ہماری ہوتی بھی نہیں ہے، تو جب ہم نے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھا تو کتنا ہو گئے؟ 30 سے 30,000 پرابلمس ہماری اس دنیا کی ختم ہو گئی، اور 70,000 پرابلم ہماری آخرت کی ختم ہو گئی۔ سوچو یہ پرابلم کو ختم کرنے والی پاور جب 1000 کوانٹٹی کے ساتھ ہوگی، اور اس کے بعد پھر دعاؤں کا کور اس کے اوپر ہوگا، آپ اندازہ کرو کہ کتنا پاورفل یہ عمل ہو گیا۔ شیطانی اثر تو اس کے آگے ٹک نہیں سکیں گے۔ اور دوسرا عمل کیا کرنا ہے، میں نے ان کو بھی بتایا، آپ کو بھی بتا رہا ہوں، سورہ بقرہ کی تلاوت۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ گھر میں یار کچھ ٹیڑھا میڑھا چل رہا ہے، کچھ اچھا نہیں ہو رہا ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے، تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں ہر چیز کا سولوشن دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی سورہ بقرہ پڑھے، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے تو اس گھر میں جادو جنات کا اثر نہیں ہوتا۔ تو یہ مولویوں کی تعویذ کیا کریں گے یار؟ ایک طرف مولوی کا بتایا ہوا تعویذ ہے، ایک طرف ہمارے نبی کا بتایا ہوا عمل ہے، کون سا کرو گے آپ مجھے بتاؤ؟ آپ بولو مجھے کہ میں فلاں مولانا صاحب کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے یہ طریقہ بتایا، میں آپ کو بول رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا، آپ مجھے بتاؤ 2 طریقے میرے سامنے، ایک مولوی کا بتایا ہوا جو تعویذ گنڈے دیتے ہیں ان لوگوں کا، اور ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بتایا ہوا، میں کیوں حضور کے طریقے کو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے مجھے فائدہ نہیں ملے گا؟ یہی تو میری پرابلم ہے، اور یہی تو شیطان چاہتا ہے کہ یہ سنت والے عمل پہ نہ آ جائے بس۔ تو سورہ بقرہ کی تلاوت، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ
اس میں کیسٹ میں یا MP3 میں موبائل میں بجا دیں، ہے نا، اسپیکر پہ، تو ٹھیک اس سے فائدہ پہنچتا ہے، لیکن اس پرابلم میں آپ کو ہی پڑھنا ہے، لاؤڈلی پڑھنا ہے، بلند آواز سے پڑھنا ہے۔ اب سورہ بقرہ بڑی ہوتی تو گھبرانا نہیں ہے، 4 دن میں پوری کر لو، پاؤ پارا آج پڑھ لو، پاؤ پارا کل پڑھ لو، آدھا پارا آج پڑھ لو، آدھا پارا کل پڑھ لو، 3 4 5 دن میں اسے پورا کر لو، 1 ہفتے میں پورا کر لو، لیکن سورہ بقرہ روزانہ پڑھو، اور اس کو معمول بنا لو جب تک کہ آپ کی ٹرین پٹری پہ نہیں آ رہی ہے، انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو یہ وہ باتیں میں نے اپنے ٹیچر کو بھی کہیں، آپ لوگوں کو بھی بول رہا ہوں۔ عام طور پر لوگ جو ہے نا 10 ہزار روپے دے دیتے ہیں صرف اسی جادو ٹونے کے نام پر۔ کیوں دے دیتے ہیں؟ علم نہیں ہوتا۔ اور میں آپ لوگوں کو بتا دوں، ان تعویذوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ اگر ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے پر۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو مجھے امید ہے کہ یہ آج کی کچھ باتیں آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آئی ہوں گی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔